آخرکار ایک اور آگ نے کراچی کے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد یعنی 76 کے قریب بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں 150 سے زیادہ لوگوں کے گم ہو جانے کے خدشات ہیں، لیکن حکومت نے بتایا کہ 76 ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں کہ یہ آگ کوئی کراچی میں آج نہیں لگی اور یہ آئندہ بھی نہ جانے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ لگتی رہے گی، اس لیے کہ رمضان سے پہلے جو ہے کراچی کا جو سسٹم بھتہ گروپ ہے، وہ جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کراچی میں کہ وہ رمضان سے قبل، رمضان کے دوران اور رمضان سے پہلے اس طرح کی جو سسٹم ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اب تک یہ بتایا گیا کہ 76 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، لیکن صرف میتوں کا جو اس وقت انکشاف ہوا یعنی میتوں کو جو نکالا جا سکا ہے اس میں صرف 25-26 یا شاید اب بتایا جا رہا ہے کہ 30 ہو گئے ہیں۔ آج صبح جب میں تیسرے دن یعنی آگ لگنے کے تیسرے دن جب وہاں گیا تو وہاں آج بھی جو ان کے پیارے ہیں لواحقین کے جو اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، لیکن ان کے جو پیارے ہیں وہ بیچارے بلڈنگ کے باہر کھڑے ہیں بے آس بے آسرا، اور انہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس میں تفصیل میں اصل حقیقت ہے کیا وہ میں آپ کو تھوڑی سی اب بتانا شروع کرتا ہوں، لہذا اس سے قبل بھی میں بتاؤں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں، اور تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز جو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ شیئر بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یوٹیوب بھی میری اس ویڈیو کو وائرل کرتا رہے گا اور میں اس کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ دوستوں جیسا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ شروع یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے پہلے اوپر شور مچایا گیا ہے بلڈنگ میں کہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی۔ جب ایک بہت بڑا مجمع جو ہے وہ نیچے آنے لگا اور نیچے پہنچ چکا تو پھر اس آگ کو بھڑکایا گیا، اور اس آگ کو کیمیکل کے ذریعے بھڑکایا گیا۔ یہ کوئی شارٹ سرکٹ نہیں تھا، کوئی لوگوں کا ایسی کوئی کہانی نہیں تھی جس میں یہ شارٹ سرکٹ بتایا جائے۔ یہ ایک کیمیکل کے ذریعے لگایا گیا اور اس کیمیکل کو بجھانے میں 33 آورس لگ گئے، یعنی 33 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی بجھی نہیں ہے، بلکہ کبھی کسی دکان سے 150 سے زائد دکانوں کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا، یعنی وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں، جل کے راکھ ہو چکی ہیں، اور 100 اسی تناسب سے تقریباً لوگوں کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ غائب ہیں، کیونکہ اس وقت بھری ہوئی مارکیٹ تھی اور لوگوں کو اوپر سے نیچے بلایا گیا، پہلے ہنگامہ کر کے اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا گیا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ آف سندھ نے کہا ہے کہ 76 افراد کو یعنی 76 کروڑ روپے ان کو دیے جائیں گے، ادا کیے جائیں گے معاوضے کے طور پہ ان کے لاحقین کو۔ لیکن پوچھنا یہ ہے کہ اگر اس میں سے 76 میں سے اگر 6 کروڑ روپے بھی یہاں کے فائر پر لگا دیا جاتا، اس بلڈنگ کی حفاظت کی فائر جو آگ لگنے کی صورت میں کیا ہوگا، وہ وہاں پہ پورے بلڈنگ کو میں نے گھما، پہلے بھی ایسی صورتحال تھی۔ اور سب سے بڑی بات میں بتاؤں کہ اس میں وہاں پہ کپڑے بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تھے، اس وجہ سے آگ لگنے میں بڑی آسانی ہوئی اور لوگوں کو پریشان ہے۔ یہ کوئی آگ لگنے کا تصور آج کوئی نیا نہیں ہے کراچی میں، بلکہ یہ کراچی میں ہر سال عید سے پہلے ہمارے یہاں کے جو ہمارے سسٹم کے جو بھتہ خور ہیں، یہ کہنا چاہیے، جس پر 2008 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دیا تھا کہ اس تنظیم کو جو ہے بھتہ خوری سے روکا جائے، لیکن روکنے کے بجائے اب تنظیموں نے اپنا نام بدلا اور دوبارہ بھتہ خوری کی جانب رواں دواں ہو گئے، اور یہی صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے کہ اس کے علاوہ الیکٹرانکس مارکیٹ، جوڑیا بازار اور طارق روڈ اور مختلف مال جیسے ملینیم مال، سماما مال اور ہائپر اسٹار جیسے مال سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں اس کا حشر اور اس کے بعد آپ بھی ہمیں بھتہ فراہم کر دیں۔ اس سسٹم میں ایک اور بات جو قباحت کے ساتھ بتائی جانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ انتہائی دکھ اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس سسٹم میں کچھ ہمارے حکومتی ارکان بھی شامل ہیں۔ اب کون ہے یہ تو سبھی کو معلوم ہو جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن اگر انویسٹیگیشن سانہ ہے بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری ایسی ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھائیں ٹھائیں فش ہو جائے گا اور سب کچھ ٹھوس ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی اس پوری صورتحال کو کس طرح انڈیکیٹ کیا جائے گا، آپ کو پتہ ہے نا 200 بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری جلی تھی اس میں تقریباً 250 افراد
ہلاک ہو گئے تھے، جل کر راکھ ہو گئے تھے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن اس قدر بوندی، پتہ چلا کہ اس نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا۔ اور اس وقت یہاں پہ جو ہے گورنر سندھ جو تھے عشرت العباد صاحب، وہ ایک پاورفل گورنر تھے۔ اب ایک اور بات بھی سلسلے میں بتاتا چلوں کہ اس فیکٹری کے جو مالکان تھے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو فائر سے کو بچنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس وقت کہاں تھیں۔ دراصل صورتحال یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھتہ خور جو ہم سے بھتہ مانگ رہے تھے انہوں نے پہلے فائر سیفٹیز کو وہاں سے ختم کیا اور اس کے بعد کیمیکل سے آگ لگایا۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جو میں آپ کو ناقابل بیان تھا۔ اب اس سانحے کی بات سن لیں۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہوا ہے جس میں لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں اور بہت ساری لاشیں موجود ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 76 کے قریب، جس میں سے 26 لاشوں کا انکشاف کیا جا چکا ہے۔ 76 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں۔ لوگ اپنے پیاروں کو از خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ حکومتی ارکان جو ہے وہ اپنی ویڈیو بنانے کے لیے، اپنی تصاویر بنانے کے لیے وہاں کے دورے پر بھی آئے ہیں، لیکن ہونے ہوانے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو 1 کروڑ فی کس کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں تو اربوں روپے کا سامان موجود تھا دکانوں میں، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ نہ اس کا کبھی پہلے ماضی میں کبھی ازالہ ہو سکا ہے، نہ اب ہو سکے گا۔ لیکن یہ انتہائی دکھ وفاقی گورنمنٹ کو بھی، ٹھیک ہے یہ صوبہ سندھ کا معاملہ ہے، لیکن وفاقی گورنمنٹ کو بھی اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے۔ اگر کراچی کی معیشت، کراچی میں امن و امان تباہ کیا جائے گا تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کوئی کسی بھلاوے میں نہ رہے، پھر پورے ملک کا امن، پورے ملک کا سکون اور پوری ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہی بربادی سے دوچار ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو کلک بھی کر کے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دیں۔ لیکن دوستوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب یہ میں عام لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عام لوگ جس وقت وہاں جائیں تو وہ ضرور یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے مارکیٹ میں کتنی دیر رکنا ہے، اس لیے کہ کراچی میں اس وقت حالات بہت نازک ہیں اور عام طور پہ اس طرح کی تھریٹ بھی ہیں اور اس طرح کی دھمکیاں بھی ہیں۔ عام لوگ اپنا خیال آپ رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔